بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر هو أقرب. سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد
اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا مولانا الغاث الغاث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد. مجسمین، ہمارا عنوان اس اشرے میں حضرت امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات مبارک ہے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد ہے کہ آخری زمانے میں پوری کائنات میں جو اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور دنیا سے کفر و نفاق کا خاتمہ ہوگا، ظلم و بے حیائی ختم ہوگی، وہ عظیم الشان ہستی جس کے ذریعے سے یہ کام خدا لے گا، اس ہستی کا نام حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں سارے مسلمان متفق ہیں، صرف یہاں یہ اختلاف ہے کہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور بعض کا یہ کہنا ہے، اس میں شیعہ سنی میں نے کل عرض کیا دونوں شریک ہیں، صوفیہ کرام کچھ ایسے علماء ان کا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں، امام زمانہ موجود ہیں، بغیر امام کے یا بغیر قطب اعظم کے کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب جن لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام اس وقت موجود ہیں، انہوں نے چند اعتراضات کیے ہیں، وہ جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک بڑا جو اعتراض عوامی انداز سے کیا جاتا ہے کہ بھائی کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہو؟ تو ہم کل اس کا جواب دے چکے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا بھی خدا بند عالم نے ذکر کیا ہے، ان کی عمر 900 سال سے زیادہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا کے لیے یہ کام کوئی
کوئی مشکل یا ناممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کی عمر کو بڑھا دے، اور خصوصاً وہ انسان کامل جو پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے آنے والا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس سوال کا جواب ہم کل دے چکے ہیں، لیکن آج اس کا ایک مختصر اور جواب بھی سن لیجئے کہ جو امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمارے مولا ہمارے بارے میں امام کی عمر پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی بڑی عمر کیسے مل سکتی ہے، تو اس کا جواب خدا بند عالم نے نہ فقط چند آیتوں میں دیا ہے بلکہ اس کا جواب پورے ایک سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ کا نام ہے سورہ کہف۔ 18واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کا نام ہے سورہ کہف۔ اور جب سورہ کہف، یہ کہف کا نام آپ سنتے ہیں تو خود بخود اصحاب کہف یاد آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اصحاب کہف اس غار کی زیارت بھی کر کے آئے ہیں، بھئی سورہ کہف کا نام سنا تو اصحاب کہف یاد آ گئے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ کیا کوئی نبی تھے؟ انبیاء میں سے تھے؟ نہیں جناب، یہ انبیاء میں سے نہیں ہیں۔ کیا امام تھے؟ وصی پیمبر تھے؟ نہیں، یہ وصی پیمبر بھی نہیں تھے۔ تو آخر ان کا شان اتنا بلند کیوں ہوا کہ ان کے نام پر قرآن میں سورہ نازل ہوئی؟ تو بتلایا گیا کہ ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ اس زمانے میں یہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے، خدا کی ذات پر ایمان لے آئے، بت پرستی کو چھوڑ دیا، اور جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے انہیں قتل کرنا چاہا، تو ایک مرتبہ یہ چلے گئے، ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی، اور اللہ نے انہیں وہاں سلا دیا۔ اور بادشاہ اور اس کا لشکر جب انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے تو ان کے دلوں پر ایسی دہشت اور ایسا خوف چھا گیا کہ جو اندر غار کے جاتا تھا وہ بے ہوش ہو کے باہر آ کے گرتا تھا، اور اللہ نے انہیں سلا دیا۔ 300 سال سے زیادہ یہ سوتے رہے، اور جب اٹھے تو اب کہنے لگے کہ ہم ذرا ایک دن سے یا ایک رات سے زیادہ سو گئے ہیں، انہیں پتا ہی نہیں کہ 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ عزیزان گرامی، خدا بند عالم نے بتلایا کہ ہم فرشتوں کے ذریعے سے ان کی کروٹیں بدلاتے رہے۔ 300 سال تک نہ کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے۔ جب 300 سال سے زیادہ عرصے تک اصحاب کہف بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہ اصحاب کہف نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، جب بغیر کھائے پیے 300 سال سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں، تو وہ امام جو وارث پیمبر بھی ہو، حجت خدا بھی ہو، نور خدا بھی ہو، وہ 1000 سال سے زیادہ زندہ رہے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مجھے فرمائیے آپ نے پورا سورہ اس جواب میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ اصحاب کہف، اور پھر جب زندہ ہوئے جاگے پھر دوبارہ انہوں نے یہی درخواست کی کہ پروردگار ہمیں واپس سلا دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دوسرا بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے امام بارے میں، سرکار کے بارے میں، کہتے ٹھیک ہے بھائی امام کی زندگی بڑی ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن امام کے وجود سے تو اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب امام سامنے موجود ہو۔ امام تو آپ کے غائب ہیں، آپ امام کی زیارت بھی نہیں کر سکتے، یعنی سبھی لوگ نہیں کر سکتے، مگر وہ کوئی خواص ہیں، جو خاص لوگ ہیں، جو باتقوا لوگ ہیں۔ آپ امام سے مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں، آپ مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو امام تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو امام کے وجود سے فائدہ کیا؟ فائدہ تو تب ملے گا جب امام ظاہر ہوں۔ آپ جب چاہیں امام کی خدمت میں پہنچ جائیں، جب چاہیں اپنی مشکلات بیان کریں، جب چاہیں اپنے علمی سوالات امام کے سامنے پیش کریں۔ امام تو آپ کے غائب ہیں، لہذا امام غائب رہ کر آپ کو کیسے ہدایت دیں گے، کیسے آپ کی مشکلات کو
ختم کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ دوسرا بڑا اعتراض ہے، اس کا جواب بھی سن لیجئے. جو کہتے ہیں کہ امام کے وجود سے تب فائدہ ہے جب امام ظاہر ہو. امام ہیں آپ کے غائب، لہذا جب امام تک آپ پہنچ نہیں سکتے تو غائب رہ کر امام کے وجود سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ عزیزان گرامی، یہ بھی اکثر اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو الحمدللہ مسلمان ہیں اور اٹھتے بیٹھتے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، کہ وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، یعنی پروردگار ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. کس سے؟ کس کے شر سے؟ شیطان کے شر سے ہمیں بچا. پروردگار ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور شیطان کے شر سے ہمیں بچا. تو عزیزان گرامی، اب اس مجمع میں کوئی 60 برس کا بزرگ بیٹھا ہوا ہے، کوئی 50 برس کا، کبھی کوئی 30 برس کا، کوئی 40 برس کا. بتائیے آپ میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ کبھی شیطان نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ چلو گناہ کرنے چلو؟ کبھی شیطان نے کسی کا ہاتھ پکڑا کہ شراب خانے چلو؟ کبھی کسی کا شیطان نے ہاتھ پکڑا کہ سینما خانے چلو، جوا کھیلنے چلو؟ نہیں، شیطان کو تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کمبخت ہمیں گمراہ کر رہا ہے. اور خدا نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے پناہ مانگو، میری پناہ میں آ جاؤ، کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. مگر اتنی عمر گزر گئی، ہم نے شیطان کو نہیں دیکھا. تو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ کمبخت بھی چھپا رہتا ہے، وہ غیب کے پردے میں ہے. شیطان کسی کو نظر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے وہ غائب کے پردے میں ہے، وہ تمہارے ذہن میں وسوسہ کرتا ہے، گناہ کا خیال لاتا ہے اور تم جا کے گناہ میں گر جاتے ہو. تو جب شیطان اگر غائب کے پردے میں رہ کر پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، تو جو حجت خدا بھی ہو اور نور خدا بھی ہو، وہ غائب میں رہ کر دنیا کو ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر شیطان کی اتنی طاقت ہے تو حجت خدا، نور خدا، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، یقیناً ہمارے امام کی طاقت اس سے زیادہ ہے. امام غیب کے پردے میں رہ کر بھی ہمیں ہدایت دے رہے ہیں اور ہزار ہزار مشکلات سے ہمیں نجات دے رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس اعتراض کا جواب بھی آپ نے سن لیا. اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں کیا مولا سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کل آپ نے سنا کہ بالکل ہو سکتی ہے، اس میں شک اور شبہ نہیں ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں جو امام کی خدمت میں پہنچے ہیں. اردو زبان میں کم کتابیں ہیں، جیسے ملاقات امام، 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، با تقوی لوگ ہیں، با عشق و محبت لوگ ہیں جو مولا کی خدمت میں پہنچے. فارسی عربی میں اور زیادہ کتابیں ہیں، اور ان افراد کے اسماء گرامی بھی موجود ہیں، اور اس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں. علماء بھی ہیں، سادات بھی ہیں، غیر سادات بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، بزنس بھی ہیں. اور شرط جو ہے وہی ہے جو امام زمانہ نے فرمائی کہ اے شیعو، اے مومنو، میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. اصل یہ گناہ ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں، مولا کی خدمت میں پہنچا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ حدیث تو آپ نے سنی بھی ہوگی، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. یہ حدیث شیعوں میں بھی ہے، سنیوں میں بھی، سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلافی حدیث نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. یہ جہالت سے مراد کیا ہے؟ وہی جہالت کا زمانہ جو اسلام سے پہلے تھا. یعنی ابو جہل کی مانند مر گیا اگر کسی نے اپنے مولا، اپنے آقا کی معرفت کو حاصل نہ کیا.
یعنی معرفت امام، زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہے، تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ عزیزان گرامی، اب معرفت کا مقصد کیا ہے؟ امام کی معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ جب معرفت امام ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں جو نعمت مل رہی ہے وہ امام کے صدقے میں مل رہی۔ اگر معرفت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ امام کی محبت بھی پیدا نہیں ہوگی، لیکن جب معرفت ہو گئی کہ امام کے وجود کے صدقے میں ہمیں روزی مل رہی ہے، امام کے صدقے میں ہمیں اولاد مل رہی ہے، امام کے صدقے میں ہمیں علم مل رہا ہے، امام کے صدقے میں ہمیں دنیا میں آخرت میں شفاعت مل رہی ہے، جو نعمت مادی ہو یا معنوی وہ حجت خدا، نمائند خدا، وارث پیمبر، وصی پیمبر کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو جب معرفت ہوگی تو محبت آئے گی، جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی محبت زیادہ ہوگی۔ توجہ فرمائیں، جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی محبت امام کی زیادہ ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے کیا مقصد ہے؟ معرفت کا مقصد ہے محبت پیدا ہو، اور محبت کا کیا مقصد ہے؟ اگر کسی سے آپ کو محبت ہے اور سچی محبت ہے، بغیر لالچ کے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا ہے ملاقات۔ ممکن ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو اور ملاقات کی تمنا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہوگی اس سے ملاقات کی چاہت بھی ہوگی، اور جتنی محبت شدید ہوگی اتنی ملاقات کی خواہش شدید ہوگی۔ مثلا دنیا میں جو بہترین محبت کی مثال علماء دیتے ہیں وہ ہے ماں کی محبت اپنے بیٹے سے۔ اگر کسی ماں کا بیٹا 20 سال سے اس سے جدا ہو، اور آج اگر وہ بیٹا دبئی میں آ جائے، شارجہ میں آ جائے، تو ماں کا دل کتنا تڑپے گا کہ اپنے بیٹے کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ اور اسی طرح سے اگر بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، 20 سال کے بعد جب وطن آئے گا تو اس کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی، کتنی چاہت ہوگی کہ ماں کے قدموں کا جا کے بوسہ لوں، ماں کی زیارت جا کے کروں۔ ممکن نہیں ہے کہ محبت بھی ہو اور ملاقات کی خواہش نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے، اے امام زمانہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے دلوں کو چیک کرو کہ ہمارے دل میں کتنی محبت ہے، کتنی معرفت امام ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں معرفت امام کامل ہوگی تو محبت بھی شدید ہوگی، اور جب محبت شدید ہوگی تو ملاقات کی خواہش بھی شدید ہوگی۔ وہ امام جو برسوں سے ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں، سالوں سے ہم سے جدا ہیں، اس امام سے ملاقات کی خواہش ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اچھا، ملاقات کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ملاقات ہو بھی گئی تو مقصد ملاقات کیا ہے؟ ہاں، مقصد ملاقات وہی ہے جو تمام عبادتوں کا مقصد ہے۔ کیا ہے تمام عبادتوں کا مقصد؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ یہ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، خیر و خیرات دیتے ہیں، ان کا کوئی تو مقصد ہوگا۔ ہاں، پروردگار نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ان تمام عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان، تجھے یقین مل جائے، تیرے دل میں نور یقین آ جائے۔ تو یاد رکھیے، یہ بھی اصل مقصد یہی ہے۔ معرفت کا مقصد ہے محبت ہو، محبت کا مقصد ہے ملاقات ہو، اور ملاقات کا مقصد کیا ہے کہ جب مولا کی خدمت میں پہنچے تو مولا سے فقط اتنا پوچھ لیں کہ مولا، آپ میرے عمل سے راضی ہیں؟ آپ میرے ایمان سے راضی ہیں؟ اگر امام کہہ دیں کہ اے مومن میں تجھ سے راضی ہوں، تو وہیں پر آپ شکر کا سجدہ ادا کریں۔ جس سے امام راضی ہے اس سے خدا بھی راضی ہے۔ اب آپ کو مقام یقین مل گیا، اب جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر امام کہہ دے اے مومن میں تجھ سے راضی ہوں، اے مومن میں تیرے اعمال سے راضی ہوں، اے مومن میں تیرے کردار سے راضی ہوں، تو یہ مقام یقین ہے۔ اب کوئی شک نہ کرے، یقیناً یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
نماز روزہ دیگر خیر و خیرات نیک اعمال عزاداری ہم سبھی کرتے ہیں، مگر کیا پتا کہ یہ قبول بھی ہیں خدا کی بارگاہ میں، یا ان کے اندر ریاکاری ہے، ان کے اندر تکبر ہے، ان کے اندر عجب ہے، اور بہت ساری بیماریاں ہیں ہم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ کون بتائے گا معیار کون ہے؟ معیار ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی لیے زمانے کی بزرگ ہستی ہیں، بزرگ عالم ہیں، بزرگ مرجع ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے بہجت فرماتے ہیں ہر مومن مومنہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنے مولا کی زیارت اسے نصیب، تاکہ یقین حاصل کر لے کہ مولا آپ میرے عمل سے راضی ہیں، کہ زندگی تو ایک بار ملتی ہے نا، بار بار تو نہیں ملتی۔ اگر ہم اپنی خیال میں خوش ہوں کہ ہمارے اعمال بالکل صحیح ہیں، عقیدے بہت صحیح ہیں، لیکن ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں، تو پھر ہم واپس تو نہیں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے۔ یہ نقصان عظیم ہے جس کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ نقصان سے بچ گئے جنہوں نے ایمان حاصل کیا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تبلیغ کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمیں یقین نہ ہو ممکن ہے ہم نقصان عظیم میں مبتلا ہوں۔ اور دوسرا مقصد زیارت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ ہے کہ فرض کریں کہ انشاءاللہ خدا ہمیں زندگی دے، آپ کو زندگی دے، امام کا ظہور ہو گیا۔ جب امام کا ظہور ہو جائے تو امام کو کافر بھی دیکھ سکتا ہے، منافق بھی دیکھ سکتا ہے، ہر ایک دیکھ سکتا ہے۔ اس وقت زیارت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب امام کا ظاہراً ظہور ہو، جیسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کافر بھی کرتے تھے، مومن بھی دیکھتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جو جس ایمان سے دیکھتا تھا اسے اتنا اجر ملتا تھا، مگر یہ زیارت کرنا اور اس وقت زیارت کرنا، اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ اس وقت امام غائب کے پردے میں ہیں، اس وقت ہر ایک امام تک نہیں پہنچ سکتا، اس وقت وہی امام تک پہنچ سکتا ہے جس سے خدا راضی ہو اور امام راضی ہو۔ اس وقت وہی پہنچ سکتا ہے۔ لہذا اس غیبت قبرا میں امام کی خدمت میں پہنچنا یا مولا کی زیارت کرنا انسان کے لیے معراج کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب کل عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ہر مجلس میں ایک دو ایسے بزرگ کا قصہ بیان کریں گے جو امام کی خدمت میں پہنچے ہیں، اور پھر ہم انالائز کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے کہ ان کے اندر کون سی صفت تھی، کون سی عادت اتنی اچھی تھی، نورانی تھی کہ امام نے اسے قبول کر لیا، تاکہ ہم بھی اسی نقش قدم پہ چلیں، وہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ صلوات پہ محمد والے۔ ایک بزرگ ہستی جنہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ امام زمانہ کی زیارت ہوئی، یہ کون ہستی ہے؟ ان کا نام ہے حضرت حجت الاسلام محمد تقی بافقی۔ انشاءاللہ خدا آپ سب کو حضرت معصوم قم کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو جب آپ جائیں گے وہاں تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے گل پائگانی کی قبر ہے، ان کے سرانے اوپر ایک قبر ہے، کبھی اس پہ قالین آ جاتا ہے، کبھی بغیر قالین کے، وہاں آپ دیکھیں گے محمد تقی، خطیب مشہور محمد تقی بافقی۔ یہ وہ ہستی ہے کہ 3 مرتبہ مولا کی خدمت میں پہنچے ہیں، اور اس کی ذرا سوان حیات پہ آپ نظر کریں۔ یہ محمد تقی بافقی وہ انسان مجاہد تھے کہ شاہ کا زمانہ تھا، بڑا ظلم کا زمانہ تھا، بہت سختیاں تھیں، لیکن ان تمام کے برائیوں کے باوجود کوئی عورت کتنی بے حجاب کیوں نہ ہو،
مگر جب حرم میں داخل ہوتی تھی تو وہ چادر پہن لیتی تھی کہ حرم کا احترام. اس بے حیائی کے زمانے میں بھی جب بالکل ہی عریانیت تھی، فحاشی تھی، شراب تھے، بدماشی، یزیدی نظام تھا، لیکن اس کے باوجود حرم کا احترام ہوتا تھا کہ کوئی عورت کتنی بھی بری ہو، جا رہی ہے زیارت کرنے کے لیے تو چادر پہن لیتی تھی. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں گئی تو چادر پہن لیتی تھی، حضرت معصومہ قم کے حرم میں تو چادر. مگر ایک دن کیا ہوا کہ شاہ کی بیوی اور بیٹیاں وہ ایسے ہی بغیر چادر کے گندے لباس میں داخل ہو گئی. اب شاہ کا دبدبا تھا، کون بولے کون کچھ کہے، مگر یہ وہ مجاہد عالم تھے کہ وہ شاہ سے ڈرے نہیں، سیدھا منبر پر گئے اور قرآن کی آیتوں سے بتلایا، حدیث سے بتلایا کہ یہ آپ کو زیارت کا ثواب نہیں ملا ہے، یہ آپ نے حرم کی بے احترامی کی ہے اور یہاں سے عذاب لے کے جا رہے ہیں. امر بالمعروف کیا. اور جب بادشاہ کو پتا چل گیا انہیں بہت غصہ آ گیا. شاہ نے کہا یہ کون سا مولوی، اسے پکڑو، اسے جیل میں ڈالو، اسے اتنے کوڑے لگاؤ اور اسے قم سے نکال دو. اور پولیس نے وہی کیا، اس کو پکڑ لیا، کوڑے لگا دیے اور قم سے شہر نکالی دے دی، شہر بدر کر دیا اور تہران میں وہ چلے گئے بیچارے. مگر اس کے باوجود وہ ڈرے نہیں، اس نے امر بالمعروف کیا. تو اپنے زمانے میں امام خمینی کے ہی زمانے میں یہ عالم تھے. امام خمینی اپنے درس میں فرماتے تھے کہ اگر کسی کو اس زمانے کے ابو ذر کی زیارت کرنی ہے تو جا کے محمد تقی بافقی کی زیارت کر. یہ وہ عالم تھے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. عزیزان گرامی، یہ وہ صفت ہے جو امام زمانہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ مولا نے اس عالم کو اپنی زیارت کرائی. صلوات پڑھی محمد مگر افسوس یہ ہے کہ آج امر بالمعروف ممبر سے بھی ختم ہو رہا ہے، ختم ہو چکا. امر بالمعروف کیا ہے؟ نیک کام کا حکم دینا. نہی عن المنکر کیا ہے؟ برے کام سے روکنا. عزیزان گرامی، یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کے لیے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر تمام عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، روزہ ایک طرف ہے، نماز ایک طرف ہے، اور خیر و خیرات ایک طرف ہے، زکوٰۃ ایک طرف، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کو بھی ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، تو مولا علی فرماتے ہیں یہ ساری عبادتیں امر بالمعروف کے مقابلے میں پانی کے ایک گلاس کے برابر ہیں اور امر بالمعروف دریا کے بہتے ہوئے پانی کی طرح. صلوات پڑھیں محمد. یہ نہج البلاغہ میں جا کے مولا کا خطبہ پڑھیں کہ امر بالمعروف اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ بھئی نماز پڑھیں گے تو آپ اپنے لیے پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو اپنے لیے، مگر امر بالمعروف سے ہزاروں کو ہدایت ملتی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج ممبر سے بھی امر بالمعروف نہیں ہوتا. حالانکہ مقصد ممبر یہ ہے. مقصد عزاداری کیا ہے؟ مولا حسین کا مقصد ہر زیارت میں ہر امام نے بتلایا ہے. مگر آج افسوس 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، اس میں 5 منٹ امر بالمعروف نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. مولا حسین کے ذات پر یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور چپ رہتے ہیں. ہم بھی امر بالمعروف نہیں کرتے کہ مولوی صاحب آپ نے 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی، 5 منٹ تو امر بالمعروف کر دو جو مقصد سید الشہداء ہے. ہر امام نے ہر زیارت میں بتلایا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ زیارت عاشورہ میں بھی ہے، زیارت وارثہ میں بھی ہے، زیارت جامعہ میں بھی ہے، ہر زیارت میں ہے کہ مولا آپ نے جو 72 شہداء کی قربانی دی اس لیے کہ نماز قائم رہے، زکوٰۃ ادا ہوتی رہے، امر بالمعروف زندہ رہے، نہی عن المنکر زندہ رہے. مگر آج افسوس یہ ہے کہ ہماری ملت کے ہاں خود منبر سے امر بالمعروف ختم ہو رہا ہے. 1 گھنٹے کی مجلس میں 5 منٹ مولوی صاحب تیار نہیں ہیں کہ امر بالمعروف کریں. البتہ
چٹکلے بھی بتائیں گے، لطیفے بھی بتائیں گے جس سے واہ واہ ہو، پبلک خوش ہو، مگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے 5 منٹ امر بالمعروف نہیں کرتے۔ تو کیا فقط مولویوں کا قصور ہے؟ نہیں، مولویوں کو بلانے والے بانیان مجلس کا بھی قصور ہے، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کا بھی قصور ہے کہ مقصد حسین اگر پامال ہو جائے اور ہم چپ رہیں، قیامت کے دن ہم بھی مجرم ہیں۔ آپ پڑھیں، جو کچھ پڑھنا ہے پڑھیں، مگر 5 منٹ 10 منٹ امر بالمعروف تو کریں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منبر آج خلوص کم ہے اور تجارت زیادہ ہے۔ یہ منبر تجارت بن چکا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے امر بالمعروف ختم ہو رہا ہے کہ یہ منبر خلوص ختم ہو رہا ہے پڑھنے والوں میں، اور تجارتی پیشے ور لوگ بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کسی قوم کی تباہی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کسی قوم کی نابودی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ منبر جہاں سے اصلاح ہونی چاہیے، جہاں سے امر بالمعروف ہونا چاہیے، اگر وہ خالصتاً تجارت کا ذریعہ ہو جائے تو پھر قوم کے لیے فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ پھر کون نصیحت کرے گا؟ کیا ہمیں سینما میں نصیحت ملے گی؟ کیا بازار سے نصیحت ملے گی؟ کیا حلال و حرام ہم کہاں جا کے سیکھیں گے؟ یہی منبر ہے۔ مولا علی کے خطبے پڑھیں، اسی منبر سے مولا نے تقویٰ کا درس دیا ہے، اسی منبر سے مولا نے موت کا ذکر کیا ہے، اسی منبر سے مولا علی نے نہج البلاغہ میں برزخ کا عذاب بتلایا ہے، اسی منبر پر مولا نے آ کر کہا اتقو اتقو اتقو، متقی بن جاؤ۔ مگر آج اس مولا علی کے منبر پر بیٹھنے والا 5 منٹ بھی امر بالمعروف نہیں کرتا، اور جب کہیں کہ بھائی مولوی صاحب کتنی بچیاں ہیں پردہ نہیں کرتی، ذرا 5 منٹ پردے کے لیے پڑھ دیں، تو جواب سنیں گے؟ مولوی صاحب نے کہا اچھا بھائی تم میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو کہ میں پردہ پہ پڑھوں تو لوگ مجھ سے پردہ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی میری مجلس میں کوئی آئے گا نہیں۔ اب آپ نے دیکھا یہ فکر ہو گئی ہے پڑھنے والے کی کہ وہ پڑھو جو پبلک کو پسند ہو اور نعرے لگیں اور واہ واہ ہو۔ اگر میں نے یہ خشک باتیں کرنی شروع کر دی تو میری مجلس میں کون آئے گا؟ اور ظاہر ہے کہ جب مجمع کم ہو جائے گا تو ذاکر کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھا یہ نہیں کہ مولا سے محبت ہے اس وجہ سے یہ فضائل پڑھتے ہیں، یہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کا ریٹ بڑھ جائے۔ یہ قوم کی تباہی ہے کہ قوم میں بے نمازی ہیں مگر نماز پہ نہیں پڑھتے، قوم میں جوا کھیلنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، گناہوں میں مبتلا، ایک لفظ نہیں پڑھتے۔ عزیزان گرامی، اس میں سب مجرم ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم ذاکرین کا قصور ہے، پڑھنے والوں کا بھی قصور ہے۔ پڑھانے والے بانیان مجلس بھی قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے، اور آپ سننے والے بھی بے قصور نہیں ہیں۔ آپ پر بھی واجب ہے کہ ایک مومن نے، ایک مولوی صاحب نے 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی، 5 منٹ امر بالمعروف نہیں کہا، آپ پر واجب ہے جا کے مولوی صاحب سے کہیں، ادب سے کہیں، احترام سے کہیں، یہ نہیں کہ بےزتی کریں کہ مولوی صاحب کیا آپ نے زیارت عاشورہ نہیں پڑھی؟ کیا زیارت وارثہ نہیں پڑھی؟ مقصد امام حسین ہے امر بالمعروف۔ آپ نے ایک لفظ امر بالمعروف نہیں کہا عزیزان گرامی، لہذا امر بالمعروف اگر ہم نہ کریں تو کبھی امام زمانہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہر ایک کو جس کی مجلس پسند آ گئی، جس کا نام زیادہ ہے، ہم اسے ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ اہل بیت نے منع کیا کہ ہمارے ممبر پہ ہر ایک کو مت بٹھانا۔ اصول کافی ہماری سب سے بڑی کتاب ہے نا، آپ جا کے کھولیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، کہا ہر ایک کو ممبر پر مت بٹھاؤ۔ یہ صرف مجمع کو دیکھنے کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ گئی کہ گانے بجانے والوں کو بھی ممبر پر بٹھایا گیا، اسی دبئی میں بھی بہت پہلے، اور اب پنجاب میں دوسری جگہوں پر بھی ایکٹروں کو، گانے بجانے والوں کو ممبر پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جناب وہ فلاں ایکٹر آ کے مرثیہ پڑھے گا تو مجمع زیادہ ہوگا۔
یہ جو بانی کے ذہن میں ہے کہ مجمع زیادہ ہو، اس کو فاسق بنا دیتا ہے کہ ممبر رسول پر ایک گانے بجانے والے بدماش کو بٹھایا جاتا، جو علل اعلان فاسق ہے، اسے ممبر رسول پر بٹھایا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بانی چاہتا ہے کہ مجمع زیادہ ہو۔ تو فرمائی اللہ راضی ہو یا نہیں، پبلک زیادہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ایکٹر کو بٹھائیں گے تو مجمع تو زیادہ آئے گا۔ اگر یہ مقابلہ کرنا ہے، اگر یہ اس طرح سے الیکشن میں، تو آپ مسجدوں کو بھی دیکھ لیں، سینما کو بھی دیکھ لیں، خدا کے گھر میں کتنے لوگ ہیں اور گناہگار ادھر شیطان کے گھر میں کتنے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان، یہ ظلم ہے عزیزان گرامی۔ امام کہتے ہیں ہر ایک کو ممبر پر مت بٹھاؤ۔ مولا کسے بٹھائیں؟ یہ قول ہے امام کا، فرمان ہے اصول کافی میں، فرماتے ہیں اے مومنو، ہر ایک سے دین مت لینا، ہر ایک کو ممبر پہ مت بٹھانا۔ مولا کس سے دین لے؟ فرمایا اگر کسی کے اندر دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، اگر تم نے اسے ممبر پر بٹھایا تو جان لو وہ تمہیں دیندار نہیں بنائے گا، بے دین بنائے گا۔ یہ امام کا قول ہے۔ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے، جو مجلس کا پہلے ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں 20,000 لوں گا پھر مجلس پڑھوں گا، اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ جو مجلس حسین کا سودا کر رہا ہے، ہاں کہو کہ بھائی ذاکر صاحب، مولوی صاحب آؤ شہزادے علی اکبر کی مجلس پڑھو، کہتا ہے 20,000 دو تو پھر پڑھوں گا۔ اسے علی اکبر سے پیار نہیں، اسے پیسے سے پیار۔ ہر ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جو مجلس کا پیسہ طے کر رہا ہے وہ ممبر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ امام نے منع کیا ہے کہ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے، اے مومنو اگر تم نے اسے ممبر پر بٹھایا وہ تمہیں دیندار نہیں بنائے گا، بے دین بنائے گا۔ اور آج جتنی بے دینی قوم میں ہے ایسے ہی ذاکرین اور مولویوں کی وجہ سے ہے، اور بلکہ بٹھاتے ہی اسے ہیں بڑے بڑے ممبروں پر جلسوں میں، جو جتنا زیادہ پیسہ مانگتا ہے اسے اتنے بڑے ممبر پہ بٹھاتے ہیں۔ بالکل خلاف کر رہے ہیں امام کے۔ امام کہہ رہے اسے مت بٹھاؤ، اسے بٹھاؤ جس کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو۔ یہ ذاکرین کی بھی ذمہ داری ہے کہ دل سے پیسے کی محبت نکالیں، اور یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، بانیان مجلس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر عالم کو ممبر پہ مت بٹھائیں، پہلے دیکھیں اس کے دل میں پیسے کی محبت تو نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں پیسے کی محبت ہے اور آپ نے ممبر پر بٹھا دیا تو جان لیجئے، یقین رکھ لیجئے، وہ قوم کو بے دین بنا کے چلا جائے گا، اور بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی امام نے نعوذ باللہ غلط کہا، ایسے لوگ قوم کو بے دین بنا رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کریں، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ میں ہے نا اشہدو انک قد اقمت الصلاۃ، مولا آپ نے نماز کو قائم کیا۔ ممبر پر آج پاکستان میں اور جگہوں پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے موجاری ہیں، ان کے دل میں پیسے کی محبت ہے۔ کیا بھائی نماز پہ تو نہیں پڑھتے، الٹا نماز کے خلاف پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی حر نے کون سی نماز پڑھی تھی، وہ تو جنت میں چلے گئے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے، یا علی کرو تو جنت میں چلو گے۔ اب بتائیے بے دین نہیں بنانا ہے تو اور کیا؟ مشکل سے باپ نے جوان کو نماز پر بلایا، نمازی بنایا، وہ آیا مجلس سننے، ہاں جی ممبر پر ایک دنیا پرست شیطان کو ہم نے بٹھا دیا، اس نے کہا جی حضرت حر نے کون سی نماز پڑھی تھی، جنتی ہے یا نہیں، تم بھی جنتی ہو، یا علی کرو، میری مجلس میں نعرے لگاؤ، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ہاں جی بھائی انسان کو تو بہانا چاہیے نا کہ یہ مولوی تو اچھا ہے، بغیر نماز کے ہمیں جنت دے دی۔ یہ دیکھیں یہی لوگ ہیں جو دنیا پرست ہیں، یہ جو خون حسین کے تاجر ہیں، وہ خون حسین کا تاجر ہے جو مجلس حسین کا سودا کرتا ہے۔ کسی بانی نے اگر اسے بٹھایا وہ بھی اس جرم میں شریک ہے، بانی بھی شریک ہے اور آپ سننے والے بھی شریک ہیں۔ یہ بانی کے لیے بے شک کہتے ہیں تو اپنے لیے بھی کہیں، صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مجلس کا سودا کرتا ہے؟
پھر آپ چلے گئے گنہگار نہیں ہیں، لیکن پتا ہے کہ یہ مولوی کا ریٹ مقرر ہے، یہ 20,000 سے زیادہ یا کم نہیں لیتا 20,000 سے. آپ گئے اس کی مجلس میں، آپ بھی مجرم ہیں. آپ بھی ایک دنیا پرست کو جس کے لیے امام نے منع کیا تھا، آپ نے اسے ممبر پر بٹھایا. وہ قوم کو بے دین بنائے گا، وہ نوجوانوں کو بے نمازی بنائے گا، وہ بچیوں کو بے شرم و بے حیا بنائے گا، وہ غیرت کا درس نہیں دے گا، وہ شرم و حیا کا درس نہیں دے گا، وہ امر بالمعروف کی بات نہیں کہے گا، وہ بات نہیں کہے گا جو خدا کو پسند ہو، وہ بات کہے گا جو پبلک کو پسند ہو. آج قوم میں جو بھی بد اعمالیاں ہیں، یہ ان فاسق و فاجر ذاکر و مولویوں کی وجہ سے. قوم بے دین نہیں ہے، قوم بے عمل نہیں ہے. مرحوم مولانا عسکری صاحب کہتے تھے کہ یہ تہمت ہے شیعوں پر کہ کہتے شیعہ بے عمل ہیں. کہ شیعہ بے عمل نہیں ہے، کیونکہ وہ قوم جو مولا حسین کے لیے خون دے سکتی ہے تو کیا وہ مولا حسین اور خدا کے لیے سجدہ نہیں کر سکتی؟ خون دینا مشکل ہے، نماز پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ جو خون دے سکتی ہے قوم، جو نوجوان خون دے سکتا ہے، وہ نماز تہجد بھی پڑھ سکتا ہے. فرماتے تھے ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. بے عمل نہیں ہے، یہ ایسے ہی مولوی ذاکرین نے بے خبر رکھا ہے. عزیزان گرامی، قوم کا بس یہی قصور ہے کہ قوم امر بالمعروف نہیں کر رہی ہے. تو اب آپ نے سنا کہ یہ ایک نہیں کئی بڑے بڑے جلسوں میں پاکستان میں پڑھتے ہیں جناب نماز. حضرت حر نے کون سی نماز پڑھی؟ وہ بھی جنتی ہیں. تو کوئی نماز میں شرط تھوڑی ہے جنت میں جانے کے لیے. اللہ اکبر. یعنی قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، ان ساری آیتوں کو اس انسان فاسق نے منبر رسول پہ آ کے پامال کر دی. اور وہ چیلے چمچے جو بیٹھے ہوئے تھے 20-25 انہوں نے نعرہ حیدری لگانا شروع کر دی. قرآن پامال ہو رہا ہے، مولا علی کا مشن پامال ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ 20,000 مجلس لیتے ہیں تو اپنے چیلے بھی رکھتے ہیں 20-25. تو ہم تو کراچی سے لے کے پارا چنار تک جاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ایک بہانی مجلس نے کہا جی مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب دیر ہو گئی ہے مجلس پڑھیں. کہا جی وہ وین نہیں آئی ہے جس میں میرے 25 لوگ ہوتے ہیں، وہ جب تک نہیں آئیں گے میں مجلس کیا پڑھوں گا. وہی تو نعرے لگاتے ہیں صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بتائیے دیکھیے مجلس حسین میں خلوص ہونا چاہیے. انہوں نے تجارت بنا دیا. ایک کون میں ایک ایجنٹ بیٹھا ہے، دوسرے کو میں دوسرا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، 5-10 سامنے واہ واہ کر رہے ہیں، جو بھی کہے واہ واہ کر رہے ہیں، سنتے بھی نہیں، ان کا کام ہے واہ واہ کرنا. مجلس حسین میں ریاکاری ہے، ریاکاری شرک ہے. جب ان بے دین لوگوں کو بٹھائیں گے تو یہی ہوگا عزیزان گرامی. لہذا امام فرماتے ہیں مت بٹھاؤ ایسے لوگوں کو ممبر پر جن کے دل میں دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے. قرآن کی اتنی آیتیں ممبر رسول سے پامال ہوئی کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اے مسلمان نماز پڑھ. اگر تو نے نماز کو چھوڑ دیا پوری دنیا تجھے مسلمان کہے گی، خدا کہہ رہا ہے میں تجھے مشرک کہوں. اتنی سری آیت ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اصلاً مومن نہیں، وہ مشرک ہے. ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لیس من امتی، وہ میری امت سے خارج ہے، من استخف بصلاتہ، جو نماز کو اہمیت نہ دے، جو نماز کو ہلکا سمجھے، سبک سمجھے اور نماز کی اہمیت کو چھوڑ دے، وہ میری امت سے خارج ہے. اور یہ خون حسین کا تاجر، یہ بے دین انسان کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت حر نے کون سی نماز پڑھی تھی. اور عوام کو تو نہیں پتا، بیچارے لوگ گرفتار ہو جاتے اس بات میں. وہ جنتی ہے یا نہیں؟ ہاں جی جنتی ہے. اس نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ تو نماز کوئی شرط ہے؟ قرآن کی مخالفت، پیغمبر کی مخالفت. عزیزان گرامی، مشہور روایت ہے کہ حضرت حر جب پیاسے آئے مولا حسین نے پانی دیا. پانی پینے کے بعد نماز کا وقت آیا، دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے. مولا حسین نے فرمایا حر تم نماز پڑھاؤ. تو حر نے سر جھکا کر کہا کہ مولا آپ کے ہوتے میں امامت کیا. ہاں یہی ادا مولا حسین کو پسند آئی تھی
کہ ابن زہرا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے امامت کر سکتا ہوں؟ ہاں، کون کہتا ہے کہ حر بے نمازی تھے؟ مولا کی اقتداء میں، مولا کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عوام کو گمراہ کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا دنیا آخرت کا؟ ایسی باتیں کرتے ہیں ممبر سے جس سے قوم میں بے عملی، بد عملی میں اضافہ ہو، نہ کہ اعمال صالحہ میں۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ کبھی تمہیں دین نہیں دے گا، وہ تمہیں بے دینی سکھائے گا۔ لہذا خود مولا علی فرماتے ہیں لا ینال ولایتنا من استخف بصلاتہ، اگر کوئی نماز کو نہ اہمیت دے، اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے تو یاد رکھو مرنے کے بعد یا زندگی میں بھی حقیقی طور پر اس کے دل میں میری ولایت نہیں رہے گی۔ میری ولایت کا نور ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں ہے جو نمازی ہیں، نماز عشق سے ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ارواحنا لہ الفدا، معصوم امام فرماتے آخری وقت ہے، وصیتیں لکھوا رہے ہیں، ہمیشہ وصیت کا بہت احترام ہوتا ہے۔ آخری وصیت کیا ہے؟ کہا لکھ دو یہ ہماری وصیت مومنین و مسلمین کے لیے، کیا؟ لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاتہ، اے مومنو اگر قیامت کے دن شفاعت چاہتے ہو تو کبھی نماز کو قضا نہ کرنا، نماز کو ترک نہ کرنا۔ فرمایا ان کو ہماری شفاعت نصیب ہوگی جو نماز کے پابند ہوں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہماری شفاعت سے محروم رہیں گے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اور اس کی وجہ بھی بتلائی، کہا کہ جب قیامت ہوگی قبریں پھٹیں گی، جو کافر مشرک ہیں وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، ان کا قیامت میں کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ مشرک سیدھے جہنم میں، یہودی سیدھے جہنم میں، جو بھی منکر ہیں قرآن کے، ہمارے پیغمبر کے، وہ قیامت کے میدان میں نہیں آئیں گے۔ کون آئے گا؟ کہ قبر پھٹی، ایک مرتبہ مردہ قبر سے باہر نکلا، دیکھے گا کہ ایک دوسرا جوان ہے وہ میرے قبر کے قریب کھڑا، پوچھے گا تم کون ہو؟ کہے گا اگر وہ جواب دیں گے اگر میں یہاں نہ ہوتا تو بھی سیدھا جہنم میں جاتا۔ کہ تو ہے کون؟ کہا میں تیری زندگی کی نماز ہوں، اور میری ڈیوٹی اللہ نے یہ رکھی ہے کہ قیامت کے دن تجھے قبر سے لے کر میدان قیامت میں پہنچاؤں، میرا کام یہ ہے۔ اب مولا نے کیا فرمایا؟ لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاتہ، اسے ہماری شفاعت نصیب ہی نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ یعنی مولا نے بتلایا اے مومنو ہم شفاعت کریں گے، شفاعت کرنا ہمارا کام ہے، مگر قیامت کے میدان میں پہنچنا تمہارا کام ہے۔ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی تو تم پہنچو گے ہی نہیں۔ جو بے نمازی ہے قرآن کہتا ہے وہ مشرک ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، لہذا امر بالمعروف صرف مولوی صاحب پر واجب نہیں ہے، آپ پر بھی واجب ہے۔ جتنا مولوی صاحب پر واجب ہے اتنا آپ پر۔ نماز کی طرح ہے یہ فروع دین میں، نماز مولوی صاحب پر واجب ہے تو دوسرے پر واجب نہیں، کیا دوسرے پر بھی واجب ہے؟ روزہ مولوی صاحب پر واجب ہے تو آپ پر بھی واجب ہے۔ تو امر بالمعروف بھی ویسے ہی ہے، فروع دین میں ہے نا، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو اگر ممبر پر کوئی بھی آ جائے، شارجہ کا ممبر ہو، پاکستان کا ہو، دبئی کا ہو، یہ نہیں کہ آپ بے ادبی کریں، بے احترامی، یہ امر بالمعروف بے ادبی سے نہیں ہوتا، بے احترامی سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ ان سے لکھ کر بھی بات کر سکتے ہیں، احترام سے بھی، کہ قبلہ آپ نے 1 گھنٹہ تقریر کی مگر مقصد حسین ادا نہ ہوا۔ مقصد حسین ہے امر بالمعروف زندہ رہے، نہی عن المنکر زندہ رہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو ہم بتلا رہے تھے کہ یہ جو مجاہد عالم تھے، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ مولا کی زیارت نصیب ہوئی۔ کیوں؟ امر بالمعروف کی وجہ سے تازیانے کھائے، جیل میں گئے، وطن سے نکال دیے گئے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ نے کسی مولوی کو امر بالمعروف کیا تو نہ وہ تازیانہ مارے گا، نہ جیل میں ڈالے گا، نہ آپ کو دبئی سے نکالے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ایک ہمت ہونی چاہیے، عبادت ہے، ابھی مولا نے بتلایا ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ اب دیکھیے آیت اللہ، یہ حج حجت علیہ السلام محمد تقی بافقی نے کوئی نظر کیا تھا یا اپنا عشق تھا، ایک تمنا تھی، ارادہ کیا اور کام بھی شروع کر دیا۔ وہ کیا؟ ان کی تمنا تھی کہ ایک مولا علی کے روزے سے دوسرے علی کی زیارت پہ جاؤں، مگر پیدل سفر کر کے جاؤں۔ کہاں سے کہاں؟ یعنی نجف سے لے کر مشہد، مولا علی سے لے کر مولا علی رضا علیہ السلام کے روزے تک پیدل سفر کروں۔ بڑے بڑے بزرگ علماء پیدل زیارت کو جاتے تھے، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی بھی پیدل کئی مرتبہ، اور بہت سارے علماء ہیں، یا اسی طرح سے نجف، کربلا اور جگہ پر بھی یہ پیدل سفر کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ وقت ہے، اگر آپ فارغ ہیں، صحت کے لیے بھی اچھا ہے، معنویت کے لیے، روحانیت کے لیے، اور ذات میں تبلیغ بھی کرتے جاتے تھے، ہر گاؤں ہر شہر میں رکتے تھے، تبلیغ بھی کرتے جاتے تھے، اس کے بہت سارے فوائد تھے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا، لیکن یہ بھی عجیب عشق تھا کہ زمانہ جو تھا زیارت کا وہ سخت برف باری کا زمانہ تھا۔ یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ زیارت پر اب جائیں نا تو خلوص کے ساتھ جائیں، یہ نہ سوچ کے جائیں کہ مشہد میں اس موسم میں جائیں جب پھل بھی زیادہ اچھا ہو اور موسم بھی زیادہ اچھا ہو اور امام کی زیارت بھی ہو، تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ نیت میں گڑبڑ ہو گئی کہ امام کی زیارت بھی کریں گے اور پھل بھی کھائیں گے اور اچھے موسم سے مزہ بھی اٹھائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے اپنا گھر جو ہے مکے میں سب سے سخت ترین گرم ترین جگہ پہ رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو نیت بالکل خالص کریں۔ اب یہ سخت برف کا زمانہ تھا اور یہ پیدل برف میں بہت مشکل ہے، سفر کر رہے تھے جناب پیدل۔ اب رات ہو گئی، سامنے ایک ہوٹل تھا، مسافر خانہ، یہ ایران تک پہنچ گئے تھے۔ اس زمانے میں شاہ کا ہی زمانہ تھا، شراب عام پانی کی طرح لوگ پیتے تھے۔ اب ہوٹل میں جو گئے تو دیکھا سب شراب کے نشے میں مست مدہوش اور سب ناچ رہے ہیں۔ اب حکم شریعت ہے کہ جہاں شراب پی جائے وہاں بیٹھنا آپ کے لیے حرام ہے، مگر یہ کہ آپ مجبور ہو، چاہے کسی کی بھی شادی ہو، کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو، اگر وہاں شراب پی جا رہی ہے جو بھی بیٹھے گا اس پہ بھی لعنت پڑے گی، حدیث ہے۔ وہاں آپ کو اگر لعنت سے بچنا ہے تو پھر خدا کی رضا کو سامنے رکھیں، چاہے سارے بندے ناراض ہو جائیں۔ مگر جہاں مجبور ہیں، جیسے اب جہاز میں ہیں، آپ تو کہیں جا نہیں سکتے، مجبور ہیں، مجبوری کی حالت اور ہے۔ جہاں آپ کو اختیار ہے، مثلا میں نے سنا کہ یہاں پر لوگ رہتے ہیں کرائے کے ساتھ، کٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھی جو شراب لے کر آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی رہنا جائز نہیں ہے۔ ایسے جگہ انتخاب کریں جہاں کوئی شرابی نہ ہو، کیونکہ جہاں بھی شراب پی جائے وہاں اگر آپ رہتے ہیں تو اس پہ بھی لعنت پڑے گی، آپ پر بھی لعنت پڑے گی، اور اگر عذاب آیا تو آپ بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ لہذا انہوں نے دیکھا ایک تو نشے میں مدہوش ہیں، جب نشے میں ہے تو انہیں امر بالمعروف بھی نہیں کیا جا سکتا اور ان کے ساتھ بھی رہنا بھی جائز نہیں ہے، اور باہر برف ہے، برف ہی برف ہے، کوئی اور جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، استغاثہ کیا کہ پروردگار تو میری مدد کر، کوئی مشکل حل ہو جائے۔ اب انہوں نے جیسے استغاثہ کیا، پیچھے سے کسی نے آ کر کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مڑ کر جب دیکھا تو زمانے کے امام نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کیونکہ پہلی زیارت ان کو جمکران کی مسجد میں ہوئی تھی، یہ دوسری زیارت ہے، اور امام نے فرمایا اے تقی باف کی، یہ جگہ تیرے جانے کی نہیں ہے، تو میرے ساتھ آ۔ امام لے آئے، بہت خوش ہوئے، قدم چومے، ہاتھ چومے۔ تقی باف کی صاحب کہتے ہیں کہ چاروں طرف برف ہی برف، مگر امام ایک درخت کے نیچے لے گئے جہاں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں اور سردی تو بالکل نہیں، جیسے ہیٹر چل رہا ہو۔ کہا میں امام کے سامنے باادب بیٹھ گیا اور پوری رات نماز تہجد تک میں نے امام کی خدمت میں گزاری، امام سے علم لیتا رہا، امام سے مسائل پوچھتا رہا، امام سے مشکلات حل کرواتا رہا۔ اب نماز تہجد کا وقت ہوا، امام اٹھنے لگے تو میں نے قدموں سے لپٹ کر کہا مولا پھر کب ملاقات ہوگی؟ امام نے کہا دوبارہ پھر قوم میں
اور کم کے بعد سبزوار میں ملیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب تو ان کے اندر اور بھی جوش بڑھ گیا. یہ پیدل سفر کرنے کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. بڑے عشق و محبت سے انہوں نے خود کو قم میں پہنچایا. اب جیسے قم میں پہنچے تو دل تڑپ رہا ہے کہ مولا کب آئیں گے, مولا کہاں آئیں گے. یہاں تک کہ قم کا سفر ختم ہو گیا مگر امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ سوچنے لگے یقیناً میں نے کوئی گناہ کیا ہے, کوئی حرکت ایسی ہوئی ہے جس سے امام ناراض ہوئے ہیں. توبہ کرنے لگے, میرے اللہ مجھے بتلا دے میں نے کون سا گناہ کیا کہ امام نے مجھے اپنی زیارت نہیں کرائی تھی. اب جب سبزوار میں پہنچے تو پیچھے سے گھوڑے کی آواز آئی. مڑ کر دیکھا تو گھوڑے پر سوار امام زمانہ کو دیکھا. صلوات پڑھیں محمد. پھر جا کے مولا کے قدموں سے لپٹے اور کہا مولا قم میں نے بہت انتظار کیا, مولا میرے کس گناہ کی وجہ سے میں آپ کی زیارت سے محروم ہو گیا. امام نے فرمایا ہم وہاں بھی تیرے ساتھ تھے. مولا کب؟ کہا جب تم حرم سے نکل رہے تھے ایک عورت نے تم سے شرعی مسئلہ پوچھا, تم سر جھکا کے جواب دینے رہے اور جب تم جواب دے رہے تھے میں تمہارے ساتھ تھا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, عظیم کامیابی اسی کا نام ہے. دولت مند بننا کوئی عظیم کامیابی نہیں ہے, کیونکہ دولت یہاں رہ جائے گی, ہم خالی ہاتھ قبر میں جائیں گے. حکومت ملنا, وزارت ملنا یہ کوئی عظیم کامیابی نہیں ہے, کیونکہ وہاں قبر میں جب پہنچیں گے تو فرشتے یہ خیال نہیں کریں گے کہ یہ وزیر صاحب سے آہستہ مارو. وہاں کردار دیکھا جائے گا, وہاں اعمال اور تقوی کا حساب ہوگا. عظیم کامیابی یہی ہے کہ حجت خدا, نور خدا ہم پر اپنی نظر کرم کرے اور ہمیں اپنا دیدار کرائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا اس کے لیے محنت کرنی ہے, ریاضت کرنی ہے. شیطان کے وسوسے سامنے آئیں گے. امر بالمعروف عبادت وہ نماز سے سختر عبادت ہے. نماز آپ پڑھیں گے سب کہیں گے بڑا اچھا مومن ہے. امر بالمعروف کریں گے لوگ کہیں گے بہت ہی خطرناک آدمی ہے, لوگ آپ کے دشمن بنتے چلے جائیں گے. عزیزان گرامی, امر بالمعروف آسان عبادت نہیں ہے, اور جب آپ کرنے لگیں گے ہزار وسوسے خیال میں آئیں گے, ذہن میں آئیں گے کہ بھائی میرا کیا ہے, میں اپنی قبر میں جاؤں گا یا اپنی قبر میں کہیں میرا دشمن نہ ہو جائے, کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں. کتنے اور بہانے شیطان سامنے پیش کرے گا تاکہ آپ امر بالمعروف سے رک جائیں. مگر یاد رکھیے اگر امر بالمعروف کی آپ نے عادت ڈال دی تو ایک حدیث اور بھی سن لیں. مولا علی فرماتے ہیں, صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مولا علی فرماتے ہیں لوگ امر بالمعروف سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دو وجوہات ہیں. فرماتے ہیں کچھ لوگ امر بالمعروف سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ظالم سے امر بالمعروف کہا تو کہیں وہ ہمیں قتل کروا دے, کہیں ہم مارے نہ جائیں. اور دوسرے لوگ مثلا مولوی صاحب نے بتلا دیا کہ امر بالمعروف کریں, اب جو آپ کا سیٹ ہے باس ہے وہ شراب پیتا ہے, آپ نے سوچا بھی امر بالمعروف کریں, پھر شیطان وسوسہ کرے گا امر بالمعروف کر دے نوکری سے نکال دے گا. ہاں تو مولا علی فرماتے ہیں امر بالمعروف سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رزق بند نہ ہو جائے, اور دوسرا کیوں ڈرتے ہیں کہیں ہمیں موت نہ آ جائے. اگر ظالم فاسق جابر کو ہم نے امر بالمعروف کر دیا وہ تو گردن اڑا دے گا. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, وعدہ دیتے ہیں اے مومنو یقین کرو اللہ کی ذات پر, امر بالمعروف سے نہ کسی کی عمر کم ہوتی ہے اور نہ کسی کا رزق کم ہوتا. اگر علی والے ہیں تو یقین کر لیں کہ امر بالمعروف سے آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا, چاہے آپ کا باس کیوں نہ ہو, چاہے آپ کا سیٹ کیوں نہ ہو. رازق وہ نہیں ہے, خدا رازق ہے. توجہ فرمائی. تو امر بالمعروف سے انسان اس لیے ڈرتا ہے کہ شیطان وسوسہ کرتا ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی روکے گا نہیں, کہیں گے بہت اچھا نمازی ہے, بہت نیک آدمی ہے. مگر امر بالمعروف یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور جہاں امر بالمعروف کرنے کے لیے دل آپ کا تیار ہو جائے, عادت ہو جائے, تو یقیناً یہ وہ عمل ہے.
کہ اگر اس میں ہم اور آپ مخلص رہے تو ایک نہ ایک دن یقیناً امام زمانہ ہم پر آپ پر لطف فرمائے گا، اپنی زیارت سے محروم نہیں فرمائے گا، مگر یہ کہ کوئی گناہ رکاوٹ نہ ہو۔ جیسے کل آپ نے 3 گناہ سنے جو اس مومن کے لیے رکاوٹ بن گئے، 12 سال وہ امام کی زیارت سے محروم رہا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ اب آئیے تیسرے حصے میں تقریر کے۔ میں نے بتلایا کہ قرآن مجید کی آیت ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اے مسلمانوں تم تبلیغ کرو، یہ بھی امر بالمعروف ہے نا، تم تبلیغ کرو اس لیے کہ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں ہے، تمہارے نبی کا ذکر انجیل میں ہے، آسانی سے تم تبلیغ کر سکتے ہو، کسی کو مسلمان بنا سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، کل آپ نے چند آیتیں سنی انجیل سے کہ ہمارے نبی کا ذکر تورات میں آیا ہے، انجیل میں آیا ہے، اور وہ 16 چیپٹر جون 7 سے لے کر مسلسل 12ویں آیتیں تھیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ایک نبی آئیں گے، میری نبوت جو ہے بنی اسرائیل کے لیے ہے، ہی ول کنونس دا ورلڈ، اور اس نبی کی نبوت عالمین کے لیے ہے، کائنات کے لیے ہے، اس کا نام فارقلیت ہوگا۔ اور میں نے بتلایا کہ فارقلیت کا ترجمہ عبرانی سے اگر ہم سیدھا عربی میں کریں تو بنتا ہے احمد مصطفیٰ۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی بتلایا کہ he will not speak on his own authority، اس نبی کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہے گا، وہی کہے گا جو وہی کہے گی۔ ٹھیک، یہ انجیل۔ اب ذرا 1-2 آیتیں آپ تورات سے سن لیں۔ تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اور یہ چیپٹر جس میں آج بھی پیغمبر کے بارے میں آیتیں موجود ہیں اس کا نام ہے ڈیوٹورونومی۔ ذرا مشکل سے نام ہے، ڈیوٹورونومی، یاد کر لیں۔ 18واں چیپٹر ہے اور 18ویں اس کی آیت۔ اللہ نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ پر، فرمایا I will send them a prophet like you۔ اے موسیٰ تیرے بعد میں ایک نبی بھیجوں گا جو تمہارے مثل ہوگا، تمہارے جیسا ہوگا۔ اب اس کے بعد نشانیاں، I will tell him what to say and he will tell the people everything I will command۔ جو میں اسے کہوں گا وہ وہی لوگوں سے کہے گا، اور اس کی ہر بات میری وحی کے مطابق ہوگی۔ everything I will command، اس کا ہر لفظ جو ہے وہ میری وحی کے مطابق ہوگا۔ اور انجیل نے کیا کہا، حضرت عیسیٰ نے کیا بتلایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا he will not speak on his own authority۔ جو نبی آئے گا وہ نبی ہوگا جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا، وہی کہے گا جو وہی کہے گی۔ یہ ہمارے نبی کی صفت ہے جو تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب انشاءاللہ کل اس تورات کی آیت پر پوری بحث کریں گے، ایک ایک اس کے پہلو پر نگاہ ڈالیں گے۔ عیسائیوں کے ساتھ اس آیت پر جتنے مناظرے ہوئے ہیں، عیسائی دلیل میں کیا باتیں پیش کرتے ہیں، اور مسلمان علماء نے کیا دلائل میں اپنی آیتوں کو تورات انجیل سے کوٹ کیا، یہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان کرام، واقعی اگر امر بالمعروف کریں ہم مسلمان تو ہزاروں کو مسلمان بنا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اس قدر دلائل ہے۔ اس مرتبہ چہلم کے لیے ہم مڈاگسکر گئے، وہاں جا کے بہت خوشی ہوئی کہ تھوڑی سی مومنین نے چند سال کوشش کی، اور الحمدللہ اس کوشش کے ذریعے سے 7,000 عیسائی مومنین میں تبدیل ہوئے، اور بہت خوشی ہوئی۔ ان کے جو وہاں اصل افریقن تھے ان کے امام بارگاہوں میں بھی گئے، وہ اپنی زبان میں نوحہ پڑھ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ واقعاً اس قدر مذہب اہل بیت
کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے کہ اگر ذرا سی زحمت یہ چند آیتیں ہم یاد کر لیں، کبھی سفر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، پلین میں ہیں، اب آرام سے جو ہے ایک آدمی کو کنونس کر سکتے ہیں. کیونکہ جہاں ساری برائیاں ہیں یورپ امریکہ میں، تو وہاں ایک خوبی بھی ہے. وہ خوبی یہ ہے کہ وہاں اتنا تعصب نہیں ہے جتنا ہمارے پاکستان ہندوستان میں تعصب ہے. وہاں اگر آپ دلیل سے بات کریں تو کہ عیسائی مان بھی لیتا ہے اور مسلمان مومن بھی بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. لہٰذا یہ چھوٹی سی باتیں یاد کر لے انسان. اس سے اگر ایک انسان کو بھی آپ نے مسلمان بنایا تو یہ قبر کے لیے اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ انسان کو قبر کے ہزاروں عذابوں سے بچا لے. لہذا امر بالمعروف اسی لیے اہم. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار ہمیں امر بالمعروف کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری ملت کو یہ شعور عطا فرما کہ منبر پر ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو مقصد حسین کو ادا کر سکیں، اور ایسے لوگوں سے پروردگار قوم کو نجات عطا دے. نجات فرما جو خون حسین کے تاجر ہیں، جن کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، جو ایک گھنٹے کی مجلس میں ایک لفظ امر بالمعروف نہیں کرتے، صرف ریاکاری اور صرف اور دیگر چیزوں کی طرف، ایسی باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس سے فرقہ پرستی میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں نفرتیں مسلمانوں کے درمیان پھیلتی ہیں. پروردگار یہ جو خامیاں ہیں ہماری قوم سے، ان خامیوں کو دور کر دے. اور الحمدللہ منبر پر ہمیں قوم، ہم سب کو، بانیان مجلس کو بھی، ذاکرین کو بھی، سامعین کو بھی یہ شعور عطا فرما کہ منبر پر ان لوگوں کو بٹھائیں جو اس معیار پر اتریں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب مل کے بلند آؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس طرح سے صلوات پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے کہ صلوات بھی ہے، دعا بھی ہے کہ خدا جلد ہمارے امام کا ظہور فرما. اللہم وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. یا اللہ 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 یا اللہ
ماشاء اللہ یا اللہ یا اللہ میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب مولا حسین آواز بلند کی یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ خدا حافظ خدا حافظ جب مولا حسین آخری وقت سب سے ملنے آئے اور سب سے خدا حافظ کہا، ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بھیا تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ مولا حسین ٹھہر گئے۔ بیوی زینب نے فرمایا بھیا اپنی گردن کو نیچے کر۔ اما زہرا نے وقت آخر وصیت کی تھی، زینب جب حسین تجھ سے خدا حافظ کہے میری طرف سے حسین کی گردن پہ بوس دینا، اے خدا اس وقت تجھے واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے۔ سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف کرب مکروبین، سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیث، ہے فریاد سننے والے میرے اللہ، آج مجلس حسین سے
ہماری فریاد سن لے، نہ دولت کا سوال ہے نہ تخت و تاج کا سوال، اے خدا ہر مجلس میں ہمارا یہی سوال ہے، ان گناہوں کو مٹا دے جن کی وجہ سے ہم اپنے مولا کی زیارت سے محروم ہیں۔ سب کو دیکھ رہا ہوں مگر فرزند زہرا تیری زیارت سے محروم ہوں۔ سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار سب بلند آواز یا غفار اے عزیز و خدا بڑا غفار ہے۔ خدا کسی کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا، اسی لیے اس کا نام ہے کریم یا کریم۔ جب بھی دعا مانگا کریں یا کریم سے شروع کریں۔ کریم کا مقصد کیا ہے، معانی کیا؟ امام زین العابدین میرے بیمار امام فرماتے ہیں کریم اسے کہتے ہیں جو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ خدا کریم ہے، مگر دعا کے آداب ہیں، جس طرح سے اہل بیت نے ہمیں سکھلایا ہے نا، اگر اس طرح سے ہم دعا مانگیں کبھی ہماری دعا رد نہیں ہوگی، مگر یہ کہ کوئی مصلحت اس کے پیچھے ہمارے ہی فائدے میں چھپی۔ کیا آداب ہے دعا ابی حمزہ سمالی میں امام فرماتے ہیں لوگوں اس طرح سے دعا مانگا کرو، یا صریخ المستصرخ۔ کیا معنی؟ او چیخ چیخ کے رونے والوں کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ۔ امام نے فرمایا دعا قبول کرانی ہے تو رونے سے نہ شرمایا کرو دعا میں، کہ خدا ان کی دعا جلد قبول کرتا ہے جو چیخ چیخ کے روتے۔ ہاں، رونے سے نہ شرمایا کرو۔ دعا کے آداب میں ہے چیخ کے رونا۔ کیوں؟ عزیز و آہستہ بھی روئیں گے تب بھی ثواب ہے، لیکن اگر بلند آواز سے روکیں آپ نے گریہ کیا، ثواب میں زمین و آسمان کا فرق، بہت ثواب میں فرق ہو جاتا۔ کیوں ہوتا یہ بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی چیخ کے روتا ہے، رو رو کے دعا مانگتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا تیرے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے، ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے، جب وہ آپ کے رونے کی آواز سنتے ہیں وہ بھی رو کے کہتے ہیں میرے اللہ ان بیچاروں کو بخش دے، دنیا سو رہی ہے یہ بیچارے رو رہے۔ اگر اکیلے آپ نے
دعا مانگی، اگر بلند آواز سے روئے تو اتنا بڑا فرق ہو گیا. پہلے آپ اکیلے تھے، اب پہلے آسمان میں کتنے فرشتے ہیں خدا کو معلوم ہے، کتنی تعداد. اب کروڑ فرشتے آپ کے ساتھ دعا میں شریک ہو گئے. بس اتنا ثواب نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر خدا آپ کے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا. ان کا دل بھی بڑا نرم ہے، وہ بھی کہتے ہیں میرے اللہ یہ تجھے حسین کا صدقہ دے رہے ہیں، بیچارے رو رہے. اب یہ سب فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ہاں خدا وہ ہے جو قطرے کو سمندر بناتا. ہاں آپ کا ایک آنسو تھا نا، لیکن جب آپ نے بلند آواز سے گریہ کیا اب یہ ایک قطرہ نہیں رہا، یہ سمندر ہو گیا. پھر خدا آپ کے رونے کی آواز تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، یہاں تک کہ ساتویں آسمان کے فرشتوں کو سناتا. اب یہ سارے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بس اتنا ثواب نہیں، اس سے بھی زیادہ. اب اس مجمع میں وہ مومنین مومنات غور سے سنیں جن کے والدین کا انتقال ہو گیا یا جن کی ماں کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیری مرحومہ ماں کو قبر میں سناتا ہے. ماں کا دل بڑا نرم ہے. ایک مرتبہ بیٹے یا بیٹی کی آواز سن کے ماں فریاد کرتی ہے میرے اللہ میرے بیٹے کا بخش دے. اور حدیث میں ہے کہ والدین کی دعا قبر میں بھی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے. اسی لیے کہ والدین کے لیے کچھ کیا کرو، کوئی مجلس کیا کرو، کوئی مدرسہ بنایا کرو. ان کا دل خوش ہو گیا، وہاں سے دعا کریں گے آپ کی مشکل یہاں حل ہو جائے. اللہ اکبر. عزیزوں یہ آداب ہے دعا کے. جب بھی دعا میں رویا کریں بلند آواز سے رویا کریں. اور مولا حسین کے غم میں بھی جب بھی روئے تو بلند آواز سے روئے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس ہے، ذاکر مجلس پڑھ رہا، لوگ رو رہے. مجلس ختم ہو گئی، ایک مومن آیا. امام نے فرمایا اے مومن تو نے میرے مظلوم دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. اس مومن نے جیب سے رومال نکالی، کہا مولا یہ رومال گواہ ہے، یہ میرے آنسوں سے گیلا ہو چکا. امام نے فرمایا وہ مجھے بھی معلوم ہے تو رو رہا تھا، مگر میں نے کہا تو نے میرے دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. مولا کیسے روؤں؟ امام نے فرمایا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بین کر کے روتی ہے ویسے رویا کرو. ہائے حسین، ہائے مظلوم حسین. ہزاروں دونوں آداب آپ نے سن لی. رونا انبیاء کی سنت ہے، رونے کی وہ عبادت ہے بہت افضل عبادت. قیامت کے دن ہر آپ کے عمل کا وزن ہوگا، فرشتے وزن کریں گے اس کا ثواب. مگر جب یہ آنسو لائے جائیں گے فرشتے کہیں گے میرے اللہ آپ ان کا وزن نہیں کر سکتے. خدا کی آواز آئے گی تم دور ہو جاؤ، ان کا اجر میں خود عطا کروں گا. حسین کے غم میں بہنے والے آنسو کا اجر زہرا سے ملے گا. بڑی افضل عبادت. آئیے مل کے فریاد کریں یا غفار
بخش دے میرے اللہ ہم سب کے گناہ، او میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا او جب بی بی زینب کوفے کی بازار میں آ گئی، سیدو معاف کرنا، مومنو معاف کرنا، میں نے بڑا سخت جملہ کہا، اگر مجبور ہے، یہی تاریخ میں ہے، یہی حقیقت ہے۔ میں قربان جاؤں ان سید زادیوں پر جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جایا کرتی تھی۔ اللہ جانے بی بی زینب بازار کوفہ میں کیسے آئی۔ عزادارو جب سید زادیاں نبی زادیاں کوفے کی بازار میں آئی، وہ کوفی جھولیاں پتھروں سے بھر کے لائے تھے، یہ کہہ کے پتھر مار رہے تھے یہ باغی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو۔ زینب کہتی تھی حسین باغی نہیں نمازی ہے۔ سارے ظالم پتھر مار رہے تھے، عزادارو چھوٹے بچے، بے عقل و بے شعور بچے جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہی عمل خود کرتے ہیں۔ ایک 4 برس کا بچہ تھا، اس نے دیکھا سارے لوگ انہیں پتھر مار رہے ہیں، اس بچے نے بھی ایک پتھر اٹھائی اور مولا حسین کے سر کو پتھر مارنا جاؤ۔ جب اس بچے نے مولا حسین کے سر کو پتھر مارنا چاہا تو دوسرے سر سے آواز آئی، یوسف بیٹا پتھر نہ مارنا، یہ میرے مولا حسین کا سر ہے۔ بچے کے ہاتھ سے پتھر گر گئی، بچہ سر کے نزدیک آیا، سر کو دیکھ کر کہنے لگا، اے شہید راہ خدا بتا تو کون ہے اور میرے نام سے کیسے واقف ہے؟ یا سر سے آواز آئی، یوسف بیٹا نہیں پہچانا، انا حبیب ابن مظاہر، میں تیرا باپ حبیب ہوں۔ عزادارو دعا کریں، کوئی 4 برس کا بچہ او بابا کی کٹی ہوئی گردن کو نہ دیکھے۔ بچہ زمین پہ گر گیا، بچے نے سر میں خاک ڈالنا شروع کی، ہائے بابا میں یتیم ہو گیا۔ سر سے آواز آئی، بیٹا بعد میں رونا، بعد میں ماتم کرنا، بیٹا جلدی گھر جا، اپنی اماں کو بازار میں بلا کے لا اور اماں سے کہنا کچھ برقع کچھ چادریں لے کے آئے، اور زینب کے سر میں چادر نہ
رہے سید زادیاں بے پردہ ہے. ازادارو یہ بچہ روتا ہوا گھر گیا. ماں سے کہنے لگا اماں بابا تجھے بازار میں بلا رہے ہیں, جلدی کرو اٹھو. ماں نے کہا بیٹا میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں, مجھے برقع تو اٹھانے دے. بچے نے رو کر کہا ماں فقط اپنا برقع نہ اٹھانا, او زینب کلثوم کے پردے چھین لیے گئے. اماں کچھ چادریں لے لو, کچھ برقعے. پروردگار کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں, شام اور کوفے کے قیدیوں کے صدقے میں میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے توبہ مکمل نہ کر لیں. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک جو نماز روزہ حج و زکوٰۃ خمس قضا ہے وہ ادا نہ کر لیں. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک کسی بندے کا حق ہماری گردن پر ہے, کسی کا قرض ہے وہ ادا نہ کر دیں. میرے اللہ ہمیں علم کامل, عقل کامل, تقوی کامل عطا فرما. میرے اللہ اپنی محبت کا نور دے, اہل بیت کی محبت کا نور دے. میرے اللہ اس مجلس میں جو مومنین مومنات نیک تمنائیں نیک دعائیں لے کر آئیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے اللہ حال میں جو کوئٹہ میں مومنین شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے خاندان کو, ان کے بچوں کو صبر کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مریض انہیں شفا عطا فرما, جو حج و زیارات پہ جانا چاہتے ہیں حج و زیارات نصیب فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو معاف فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار عطا فرما. میرے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے اس آیت شریف کا ورد کریں. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ہمارے کردار اعمال سے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما. پوری کائنات سے ظلم اور کفر کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا کا جلد از جلد ظہور فرما. ہم سب کو امام کے قدموں پر شہادت کی سعادت نصیب فرما. پروردگار سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما. جو مومنین مومنات مجلس میں شریک ہیں ان کے مرحومین کے لیے, اور جو مومنین حال میں کوئٹہ میں شہید ہوئے ہیں ان شہداء تمام شہداء کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوجه الزيارة.